اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی تربیت کا خانگی یعنی جو پرسنل لائف ہے اور جو فیملی سے ریلیشن لائف ہے اسے سمجھنا چاہیں تو یہ ہمیں 5 حصوں پر مشتمل نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اسے رول ماڈل ہونا چاہیے خاندان کے سربراہ کو۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو خاندان کا سربراہ ہے اس کے اندر اخلاق حسنہ کے عملی مظاہر موجود ہوں، اخلاق حسنہ کے عملی مظاہر اس کے اندر موجود ہوں اور اس کی ذات پر کسی قسم کا کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ پھر تیسرا ہے کہ گھر کی فضا کا محبت، الفت اور اعتماد پر برقرار ہونا، کہ یہ سربراہ پر سارے اس کی مودت پر بھی کوئی شک نہیں کرتے، محبت پر بھی شک نہیں کرتے اور چھوٹے بڑے اس پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ پھر اس کا مصلح ہونا، اور آخری بات یہ کہ زوجین دونوں کا اپنی نسل نو کی تربیت پر فوکس کرنا۔ آئیے ذرا ان کو ون بائی ون اگر ہم تھوڑا سا لے لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ بحیثیت رول ماڈل خانگی زندگی میں کیسے ہیں؟ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے خلق کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ نے ایک جملے میں دریا بند کر دیا، آنا خلقہ القرآن، فرمایا مصطفیٰ کریم کا خلق قرآن ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اما جان رہی، خود ان کا پروردگار ان کے بارے میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ چوٹ لگے تو گنبد خضرا کی طرف دیکھ، بمصطفیٰ برساخ شرا کے دی ہماؤس۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کسی بھی اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی خانگی زندگی کے بارے میں کتنی مضبوطی سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے، اور تمہیں معلوم ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ بڑا بہترین ہوں۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم بأہلہ، مومنین میں سے کامل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے بڑا پولائٹ ہوتا ہے۔ اسی بار آنے آستے تو جناب ہمارے لیے ہم جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، اور جب گھر کی بات آتی ہے تو 12 بجے ہوتے ہیں، ہر ٹائم ایڈمنسٹریٹر۔ نو نو نو، جو اخلاق ہم باہر دکھاتے ہیں اس سے زیادہ اخلاق گھر میں دکھانے کی ضرورت ہے۔ ارے یہ مصطفیٰ کریم نے اخلاق ہی دکھایا تھا کہ سیدہ خدیجہ مچی ہوئی تاجرہ ہونے کے بعد بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صداقت کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے۔ گھر والے جلدی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اس وجہ سے کہ ہم وہ اخلاق اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکے، ہماری مورل ویلیوز نے، گڈ ڈیڈز نے انہیں متاثر نہیں کیا۔ اس سے بڑا تاثر کیا ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم ادھر اعلان توحید فرماتے ہیں تو عورتوں میں ایمان والے والی سب سے پہلی زوجہ خدیجہ ہوتی ہیں، زوجہ تسلیم کرتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جب نماز شروع کی تو سب سے پہلے گھر میں نماز شروع کی، جب آپ رات کے پچھلے پہر میں اٹھے۔ یہ ہیں وہ بنیادیں جس پر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی اس وجہ سے کہ یہاں جو بزرگ تشریف فرما ہیں ان میں سے اکثریت اس بات کو یقیناً قبول کریں گے کہ دین لفظوں سے کم اور اپنے والدین کے عمل سے زیادہ سیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پچھلے پہر میں کھڑے ہو گئے، جب حضور کھڑے ہوئے تو سیدہ خدیجہ کیسے رہ سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدہ خدیجہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اب اس گھر میں ایک اور بچہ رہتا ہے جس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا کہ بستر سے پچھلے پہر میں تو اٹھ جاتے ہیں، اور پچھلے پہر میں اٹھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیفیات اور عادت دائمہ مبارکہ تھی اپنی ازواج کے گھر عصر کے بعد بھی اور رات کے پچھلے پہر میں بھی، حتیٰ کہ نکاح کے بعد بھی جناب علی المرتضیٰ اور جناب فاطمہ کے دروازے پر تہجد کے وقت دستک دیا کرتے تھے، اٹھو اللہ کی بندگی کرو۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیات دیکھی تو پھر سوال کیا، ہم اس پر بات کر چکے کہ کریٹیوٹی آنے والی نسل کے اندر یہ امپوز کرنا، چیزوں کو مسلط کر دینا، اس سے وہ کام نہیں بنتا کہ کریٹیوٹی ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا جائے، وہ سوال کریں، گڈ ڈیڈ سے متعلقہ سوال کریں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے غیب دیکھا، پھر حالات دیکھیں، کیفیات دیکھا کہ گریہ طاری ہے، سر سجدے میں رہتا ہے، تو عرض کرنے لگے یہ کیا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جواب فرماتے ہیں کہ پروردگار کے حکم سے ہمارے لیے ایک دین کا انتخاب ہوا ہے، میں اس کا اعلان کر چکا ہوں اور اس کی بندگی کی سعادت پاتا ہوں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اگلا دن آیا، کہنا نہیں پڑا آج 2 نہیں آج 3 کھڑے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو منتقل ہوئیں وقت کے دامن میں، چونکہ اتنی ہی گنجائش ہوتی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو خلاصہ جس پر ہم نے فوکس کیا اور ساتھ یہ عرض کرتے ہیں، ہمارا مقصود یہی ہوتا ہے کہ عملی زندگی کے اسباق کو حاصل کریں۔ خاندان نبوت کا ایک خاکہ ہم نے پیش کیا